اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی آئندہ اچھی ویڈیو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کو راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-3 سال بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے۔ دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا اور اس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت شکار اور سپا گری تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر کے شکار کے بعد شام میں واپس ہوتے تو پہلے حرم میں جاتے اور طواف کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس جاتے جو صحن حرم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح سب سے ان کی دوستی تھی اور سب ان کی قدر کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا سامنا ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ اس نے آپ کو تنہا دیکھ کر گالیاں دیں اور سخت بد کلامی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ دور سے عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ کنیز کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوئے تو اس کنیز نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور مشتعل ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں بنو مخزوم کے حلقہ میں بیٹھا ہے۔ سیدھے وہیں پہنچے اور کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ تیری اتنی جرت! لو، میں بھی اسی کے دین پر ہوں، اب مجھے بھی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کے بعد کمان اس کے سر پر اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن کی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دارۂ ارقم میں حاضر ہوئے اور کہا، برادر زادے، خوش ہو جاؤ کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں تو اس وقت خوش ہوتا جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت کے ساتھ حفاظت و حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا چھوڑ دیا۔ ناظرین، دارِ ارقم میں ایمان لانے والے 39ویں صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔
یہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں صحابی تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں عتبہ کو قتل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اسد اللہ ان کا لقب تھا۔ اللہ عز و جل کی کروڑہا رحمتیں نازل ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر۔ سبحان اللہ۔